صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آج چونکہ یہ تو اٹ سیلف ایک موضوع ہے پورا، لیکن اجمالی طور پہ آج لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پرانی اقوام کی ہلاکتوں کی وجوہات کیا تھی۔ آغاز کرتے ہیں، قرآن کریم پرانی اقوام کے جو قصص بیان کرتا ہے وہ کیوں بیان کرتا ہے، یہ بتائیے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ قرآن کریم قصص کیوں بیان کرتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم خود کہتا ہے کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے محبوب علیہ السلام، ان منکروں سے، ان کافروں سے، ان حسد اور بغض کے ماروں سے کہہ دو کہ زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب۔ ہم پہلی قوموں کے واقعات تمہارے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر عقل و شعور ہے تو ان سے عبرت پکڑو۔ کہیں کہتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اے نبی علیہ السلام، ان سے کہو، ان سے واضح ان پر کر دیں کہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے جب جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب عبرت پذیری کے لیے قرآن کریم نے قصص کو بیان کیا، اور ایک مقام پر کہا کہ وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ تمام قوموں کے نام گنوار کر قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے آسمان سے ملنے والی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہوا، ان کو کس طرح مٹا کر نیست و نابود کر دیا گیا، ان کو بے نام و نشان کر دیا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ اعلان کیا کہ اما یاتینکم منی ھدی، اے میرے بندو میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میری اس اتاری ہوئی، میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ہی راہ راست ملے گا۔ اب قرآن کریم میں جگہ جگہ ان قصص کو جو بیان کیا گیا، یہ قصے بیان ہوئے، ان کی روشنی میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اے انسان، تیری عقل و شعور، تیرا شعور، تیری بصیرت، تیری بصارت اللہ کی حکمت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو بندہ ہے، وہ مالک ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں ہی تیری دنیا اور آخرت کی ساری مصلحتیں رکھ دی گئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا اور شیطان کے ورغلاوے میں آ کر دنیا یعنی قریبی نعمتوں کو آخرت کی دائمی نعمتوں پر ترجیح دی، ان کا انجام کیا ہوا، قرآن کریم تفصیل سے ان تمام اقوام کے قصوں کو ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، لعلکم تشعرون، تاکہ تم شعور کو حرکت میں لاؤ۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ کی توحید کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے جن بندوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا، ان کی قومیں ان کی بتائی ہوئی راہ کو بغیر کسی دلیل کے اختیار کرتی۔ واہ، کیا اچھی بات۔ ان کو یہ بات واضح ہوتی کہ یہ نازل کرنے والا، ان کو بھیجنے والا وہ ہے جس کی حکمت کا سارا جہان گواہی دے رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں جس کی قدرت اور عظمت کے نشان موجود ہیں، اس کے سامنے اپنی عقل کو لے کر بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول سے زیادہ معاذ اللہ عقل رکھتا ہوں۔ تو ان قصص کی روشنی میں ہمیں عبرت پذیری کا یہ سامان لینا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، وہ ہے نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔ کیا بات۔ فللہ الحمد کہ میں دنیا سے اللہ کرے یہ سوچ ہماری پیدا ہو جائے۔